السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج ایک بڑی ہی خوفناک اور خوبصورت کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کس ملک سے، کس شہر سے میری آواز سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیلا کی آواز برتنوں کے ٹوٹنے سے کھلی۔ اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھولی۔ اسے انتہائی کوفت ہوئی۔ اس نے اپنا سر گھما کر دیکھا جہاں عاصم بے سود سو رہا تھا۔ بیلا نے اپنے دھان پان سے پاؤں قالین پر رکھے اور اپنے بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ اس کا رخ اب کچن کی طرف تھا۔ بیلا کو دیکھ کر شدید دکھ ہوا کہ اس کا کانچ کا سیٹ ٹوٹ گیا تھا اور کئی حصوں میں بٹا پڑا تھا۔ اسے تو بس عنقریب ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ اسے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دیکھو نا، میرا سیٹ ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے شوہر عاصم سے لپٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ جیسے یہ عاصم نہیں ہے۔ وہاں پر ایک اونچے لمبے قد کا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ بیلا ایک دم ڈر گئی۔ کون ہو تم؟ بیلا نے پوری طرح اس کا جائزہ لے کر کانپتی آواز میں پوچھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں تو ایک جن ہوں اور پرستان سے آیا ہوں، اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ اوہ اچھا! اور اگلے ہی پل جب اس کے لفظوں پر غور کیا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا کہا؟ جن ہوں؟ اور ہاں، وہ جن مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل بیلا کا فلک شگاف قہقہہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ تم جن ہو؟ او خدایا، کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اچانک تو سامنے ایک بالوں والا 10 فٹ کا نوجوان کھڑا تھا جس کے جسم پر کالے سیاہ بال تھے اور چہرہ بھی انتہائی عجیب۔ بیلا کی آنکھوں میں خوف آیا۔ اوہ، تم تو واقعی جن لگ رہے ہو، بیلا نے اس کے چاروں طرف سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے صدمہ پہنچا تھا۔ جتنا میری نانی بتاتی تھی اس سے تو کم ہی ڈرانے ہو، مگر خیر پھر بھی کافی ڈرانے ہو۔ ایک دم سے وہ زور سے دھاڑا تو بیلا نے کانوں پر انگلیاں رکھ لی۔ ارے آہستہ بولو، میں بہری تھوڑی نہ ہوں۔ بیلا نے اسے جھڑکا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ دکھ سے بمشکل اتنا ہی بول پایا۔ ایک بار پھر اس کے کانوں نے بیلا کا خوفناک قہقہہ برداشت کیا۔ وہ اب اپنے دوسرے روپ میں آ چکا تھا۔ بولو جن، تمہارا نام کیا ہے؟ بیلا نے مزے سے پوچھا۔ مجھے عباس کہتے ہیں۔ اوہ واہ، نام تو بڑا اچھا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے شوہر نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی میں جن ہوں۔ عباس نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اپنا تعارف کروایا۔ ہیں؟ اچھا، اور میں عاصم ہوں۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا، لیکن اچانک کرنٹ کھا کر ہاتھ واپس کھینچا۔ کہ کیا کہا تم نے؟ اور عباس اپنے جن کے روپ میں واپس آ گیا اور عائشہ بے بس کھڑی سب دیکھتی رہی۔ عاصم نے ایک نظر اس مخلوق کو دیکھا اور زور سے ہنستے ہنستے جن جن بول رہا تھا اور اچانک ہی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ بیلا اپنے سیاہ فام شوہر کے پاس بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر نہیں ڈرتا، مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ جن جن جن، مجھ سے زیادہ خوفناک تو یہ خود ہے۔ رنگ دیکھا اس نے اپنا، کالا سیاہ۔ چپ رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بیلا نے غصے سے کہا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا نا، تو یہ کہتے ہوئے بیلا باہر بھاگ گئی اور عباس ہکا بکا کھڑا رہا۔ عباس نے ایک نظر عاصم پر ڈالی جو سوتے ہوئے بھی بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ عباس نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی اور بیلا کے پیچھے آ گیا۔ 2 گھنٹے بعد عاصم نے اپنی زرد موٹی آنکھیں کھولی تو سامنے عباس نظر آیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، عباس نے اسے دیکھتے ہی کہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ تب تک بیلا عاصم کے لیے سوپ بنا لائی۔ میں نے نہیں پینا سوپ، عاصم نے منہ بنا کر کہا تو بیلا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عباس کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ واہ رے خدا تیری قدرت!
अब्बास ने ठंडी सांस खारिज की। यकीन करो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब्बास काफी देर से उन्हें अपने वहां रखने के लिए राजी कर रहा था, जो किसी सूरत राजी नहीं हो रहे थे कि वो यहाँ रहे। अरे भाई, तुम यहाँ रुकना क्यों चाहते हो? बेला ने कोफ्त से पूछा। वो दरअसल, अब्बास ने नजरें झुकाकर बताना शुरू किया, हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। हमारे बाप ने हमें हुक्म दिया कि पृथ्वी की सबसे खूबसूरत औरत जो है उसे परिस्तान लाओ और उससे संबंध बांध लो। सब अपनी अपनी पसंद की चुन लाए, मगर मैं नाकाम रहा। फिर एक दिन मैंने आपको एक पार्टी में देखा। मैं वहाँ किसी हूर की तलाश में था। फिर मेरी नज़र आप पर चली गई, तो बस फिर हटना ही भूल गई। उस रात मैं आपको लेने आया था, मगर ये देखकर कि आप शादीशुदा हैं और आसिम से कितनी मोहब्बत करती हैं, तो मैंने अपना इरादा ही तर्क कर दिया। अब अगर खाली हाथ लौटा तो मेरे बाबा तो मेरा सर तन से जुदा कर देंगे। लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो अफसुर्दगी से बता रहा था। ये पकड़ो और सारे घर की सफाई करो। बेला ने झाड़ू अब्बास को पकड़ाते हुए बड़े रोब से कहा। अब्बास को बहुत दुख हुआ। इतना ताकतवर जिन होकर वो सफाई कर रहा था। और हाँ, जरा अच्छे से सफाई करना, बेला ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, इतने अच्छे से साफ करूंगा कि तुम वहां बैठी तो चेहरा यहाँ नजर आएगा, अब्बास ने गुस्से से कहा। और फिर एक नजर बेला और आसिम को देखा, जो सोफे पर बाहों में बाहें डाले टीवी देख रहे थे। वक्फे वक्फे से बेला आसिम के मुंह में पॉपकॉर्न डाल रही थी। यकीनन यही वजह पेश आई थी जिसे देखकर किसी ने कहा था कि लंगूर के मुंह में अंगूर। तो चलो मुझे बताना शुरू करो अब्बास कि कैसा है तुम्हारा पाकिस्तान? बेला ने चाय की चुस्की लेते हुए सरसरी से पूछा। मेरा पाकिस्तान? अब्बास की आंखों में जैसे खुशी की लहर उभर आई थी। वो तो बहुत खूबसूरत है, किसी शायर की गजल जैसा, किसी मुसव्विर की तस्वीर जैसा। बर्फ पोश पहाड़ और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। तो बेला एकदम चौंक गई और फिर संभल कर बोली, मैं भी तो देखूं तुम्हारा पाकिस्तान जब तुम्हें कोई लड़की मिल गई। बेला ने शरारत से कहा। मिल जाएगी बहुत जल्द, अब्बास ने बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तो बेला की काली घनी पलकें खुद ब खुद झुक गई। अब्बास आसिम के लिए सूप बना रहा था और बेला पास बैठी सब्जी काट रही थी। अचानक अब्बास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी के नर्म हाथों का एहसास हुआ। अब्बास ने गर्दन घुमाकर देखा तो वो अपनी जगह सुन्न हो गया। उसके पीछे एक भूरे बालों वाली लड़की, सफेद रंग, खिला खिला सा चेहरा, सबसे बढ़कर ये कि उसकी नीली गहरी आंखें। वो अब्बास को आसिम समझकर ये गलती करने पर माजरत कर रही थी। अब वो लड़की बेला की तरफ मुतवज्जे थी। ओह ज़ैनिया, मेरी जान, तुम कब आई? बता ही देती, आसिम को भेज देती। बेला ने प्यार से उसे गले लगाते हुए बोला। वो भी जवाबन कुछ बोली थी। फिर बेला ने अब्बास को कहा, 2 कप चाय के बनाओ और साथ कुछ खाने को भी बना लेना। बेला ये कहती लाउंज की तरफ बढ़ गई। अब ज़ैनिया से मुखातिब थी। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बिरयानी बनाती हूँ। बेला ने कांधे थपथपाते हुए कहा। बेला, आसिम कहाँ है? ज़ैनिया ने मुड़कर कहा। वो किसी दोस्त के यहाँ गए हैं, कुछ देर तक आते होंगे। ओके, शायद वो यहाँ अक्सर आती थी, इसीलिए बेतकल्लुफी से ऊपर वाले कमरे में चली गई। 15 मिनट के बाद ज़ैनिया की मीठी आवाज़ किचन में आई। शायद वो अपना बैग ऊपर ले जाना भूल गई थी। जाओ अब्बास, ज़ैनिया का बैग देकर आओ, बेला ने मसरूफ से अंदाज में कहा। दिल की धड़कनों पर काबू पाकर अब्बास ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। वही ज़ैनिया की मीठी शीरीं आवाज़। अब्बास ने दरवाज़ा खोला तो खुलता ही चला गया। उसने अंदर झांका तो कोई नहीं था। शायद ज़ैनिया वॉशरूम में थी। आपका बैग लाया हूँ, अब्बास ने कांपती आवाज़ में कहा। अब्बास वापस मुड़ा तो फिर ज़ैनिया की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सुनिए, बैग में से मेरे कपड़े निकाल दीजिए प्लीज़। और अब्बास को अपना वजूद कांपता हुआ लगा। उसने कांपते हुए हाथों से एक ब्लैक कलर की पैंट शर्ट निकाली तो ज़ैनिया ने अपना बाजू दरवाजे से बाहर निकाला। ज़ैनिया का गोरा बाजू कांधों तक नजर आ रहा था, जिस पर जगह जगह कुछ टैटू से लिखा हुआ था। अब्बास के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने कपड़े पकड़ाए और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। आज ज़ैनिया को आए हुए 2 दिन हो चुके थे और उसने अब्बास को मुकम्मल अपने सहर में जकड़ लिया था।
अब्बास प्लेट में खाना डालते बार बार कनखियों से उस लड़की को देख रहा था जो नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी, और आसिम और बेला मुस्कुराकर पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। वो अब लोग कहीं जाने के लिए तैयार थे जब बेला ने उसे मुखातिब किया। अब्बास, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। डोर बेल की आवाज आई तो अब्बास ने खुद को नॉर्मल किया और जाकर दरवाजा खोला। ये देखकर हैदर को शौक लगा कि आगे तो मामा, मैंने कह दिया ना कि मैं साइम के साथ नहीं रह सकती, जोहा ने चिल्लाकर कहा। मगर क्यों? पहले तो तुमने उससे पसंद की शादी की, हमारी मर्जी के खिलाफ, और अब तुम उससे अलहदगी चाहती हो। मामा, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और अब अपनी मर्जी से उसे छोड़ रही हूँ, और मैंने आपको सिर्फ बताया है, पूछा नहीं है। जोहा बदतमीजी से कहती हुई खाने की टेबल से उठ गई, जबकि अनम बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वहां जैनी अकेली खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग थामे। अब्बास दरवाजे से हट गया। उसने जैनिया की चाल में वाज़े लड़खड़ाहट देखी, मतलब वो ड्रिंक करके आई थी। बेला और आसिम कहाँ हैं? अब्बास ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। आसिम को उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया था, वो उसके साथ चले गए, कल सुबह आएंगे। जैनी की आवाज़ भारी थी, मगर वो मुकम्मल होश में थी। यकीनन वो शराब की आदी थी। ये बैग मेरे कमरे में पहुंचा दो। जबकि जैनिया कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि अब्बास के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। अब्बास अपनी उथल पुथल धड़कनों के साथ जैसे ही बाहर निकलने लगा तो जैनी ने दरवाजे के आगे हाथ रख दिया। वो अब नाइट सूट में मलबूस थी। जैनिया ने आगे बढ़कर खुद को वारने के से अंदाज में अब्बास के गले में बाहें डाल दी। तुम कितने खूबसूरत हो अब्बास, जैनिया ने मदहोश सी आवाज में कहा, और अब्बास एक एक कदम पीछे धकेलती रही। तुम्हारी ये भूरी आंखें, ये काले स्याह बाल। जैनिया बिल्कुल अब्बास के चेहरे के करीब थी, इतने करीब के अब्बास और जैनब की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। अब्बास ने कुछ बोलना चाहा कि जैनिया ने अब्बास के लब खामोश करवा दिए, और यूं रात एक और राज अपने सीने में छुपाए स्याहकारी को अपनी स्याह रंगत में समोई गुजर गई। अब्बास की आवाज 7 बजे के अलार्म से खुली। अब्बास ने जैसे आंखें खोली तो साथ में किसी वजूद का एहसास हुआ। देखा तो जैनिया अब्बास के कांधे पर सर रखे पुरसुकून सी नींद ले रही थी, और तभी रात का मंजर अब्बास की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गया। ओह, आई एम सॉरी बेला, अब्बास ने दर्द से कहा। अब्बास फ्रेश होकर किचन में आ गया, मगर उसके दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। शायद जैनिया से ये सब नशे में हो गया। वो जब उठेगी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अब्बास के अंदर एक जंग सी शुरू थी। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, तब तक जैनिया भी फ्रेश होकर नीचे आ गई। अब्बास को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, जबकि जैनिया बहुत खुश थी। वो तो बहुत ब्लश कर रही थी। दूसरी तरफ जोहा और साइम का मसला था। साइम, मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। जोहा ने इतने गुस्से से कहा कि आसपास रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने उसे नागवारी से देखा। देखो जोहा, मेरी बात सुनो, साइम ने प्यार से समझाना चाहा। वो एक ऊंचे लंबे कद का आदमी था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे बहकाया। अच्छा, और तुम बहक गए? जोहा ने तंजिया मुस्कुराकर कहा। तुम बच्चे नहीं हो साइम। जोहा का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो रहा था। देखो जोहा, सिर्फ आखिरी बार, हर बार तुम यही कहते हो साइम, मगर माफ करना, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं कर सकती। जोहा का लहजा कमजोर हुआ, मगर अगले ही लम्हे तेज लहजे में कहा, कोर्ट में मुलाकात होगी साइम। जोहा ये कहती उठ खड़ी हुई, जबकि साइम बस उसे देखता रह गया। आसिम ने बेला के कांधे पर हाथ रखा हुआ था। वो दोनों बातों में मसरूफ उसके आगे से गुजर गए। अब्बास को बुरी तरह ये बात चुभी थी, मगर जब्त करके दरवाज़ा बंद करके आ गया। जैनी एक अजीब से अंदाज में मुस्कुराई, जो सिर्फ अब्बास ने महसूस किया। आसिम बेला की ड्रिंक उठाकर पी रहा था। वो जीजू, जैनी ने कुछ कहना चाहा, जब बेला ने डांटा, भाई बोला करो, और जैनी ने बदमसा सा होकर बेला की बात को नजरअंदाज किया। बेला कह रही है कि कल घर में एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं, कितने दिन हो गए सब दोस्तों से मिले, इसी बहाने से मुलाकात भी हो जाएगी। जैनिया ने वजाहत से बताया। जैसे तुम दोनों की मर्जी। आसिम को जैसे कोई मतलब ही ना हो। सुबह से घर में गहमा गहमी थी।
بیلا ایک شاندار پارٹی دینا چاہتی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سب کو کارڈ بھجوا دیے۔ بیلا عاصم سے پوچھ رہی تھی اور وہ سب گن کر بتا رہا تھا۔ اور تم نے مسٹر اذلان کے گھر کارڈ بھیجا؟ بیلا نے ایک نظر اس کے پاس دیکھ کر ہر چیز کی تسلی کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ شٹ، وہ تو میں بھول ہی گیا۔ عاصم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم میری خاص دوست کو دعوت میں شرکت کرانا بھول گئے۔ بیلا نے ایک خفا سی نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے چلی گئی۔ پارٹی 8 بجے شروع ہونی تھی جبکہ 6:30 بج چکے تھے۔ عاصم نے عباس کو گھر کا ایڈریس سمجھایا اور مسٹر اذلان کی فیملی کو ساتھ لانے کی جلد از جلد ہدایت دی۔ عباس مسٹر اذلان کے گھر کے سامنے تھا۔ عباس نے گھنٹی دبائی۔ 5 منٹ بعد ایک خوبرو حسینہ نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر عباس کو یقین ہوا تھا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں عباس کو مسلسل دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خوبصورتی کی زندہ مثال تھی۔ عباس نے بمشکل خود کو ہوش میں لایا۔ جہاں وہ حسینہ اس کے بولنے کی منتظر تھی، شاید وہ عباس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ شاید اسے دیکھ کر سبھی کی یہی حالت ہوتی تھی۔ وہ مسٹر اذلان کا گھر ہے یہ؟ عباس نے سنبھل کر پوچھا۔ یقیناً، آپ نے گیٹ کے باہر پڑھا تو ہوگا۔ ہاں، وہ مجھے دراصل مسز عاصم نے بھیجا ہے۔ ان کے ہاں پارٹی ہے جس کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ عباس نے جلدی سے کہا۔ اوہ، وہ کب ہے پارٹی؟ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ آج۔ میرا مطلب ابھی؟ عباس نے بوکھلا کر کہا۔ ابھی؟ جی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ عباس اس کے حسن میں پھر سے کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جائیے، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ حسینہ اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے بلیک کلر کا ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا جبکہ میک اپ پنک کلر کا کیا ہوا تھا۔ وہ سچ میں کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ عباس نے خود کو بہت کمزور پایا مگر خود کو نارمل کیا۔ چلیں؟ وہی کانوں میں رس گھولتی آواز۔ جی چلیے۔ ٹھیک 8 بجے پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ جہاں بیلا اپنی دوستوں سے محو گفتگو تھی کہ اچانک نظر گیٹ پر پڑی جہاں اس کے بچپن کی دوست کھڑی تھی۔ بیلا نے بلیک کلر کا لباس پہنا ہوا جب اسے دیکھا تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ بیلا کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر دوڑتی ہوئی آئی اور وہ میری جان آ گئی کہہ کر اس کے گلے لگ گئی اور اس کے گال پر چومتے ہوئے کہا، لو یو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا زوہا کہ میرے گھر میں پارٹی ہو اور تم نہ آؤ؟ شکریہ بیلا۔ سائم کہاں ہے؟ بیلا نے نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ میری اس سے علیحدگی ہو گئی ہے، زوہا نے بے فکری سے کہا، جبکہ بیلا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا یہیں کھڑے کرنے کا ارادہ ہے؟ زوہا نے موضوع بدلا۔ نہیں، آؤ میری جان۔ کھانے کے بعد تمام کپل ڈانس کر رہے تھے۔ زینیہ اپنے کسی دوست کے ساتھ باتیں کرتے کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے بھی بلیک کلر کا ڈریس ہی پہنا تھا۔ عباس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بلیک کلر کو پسند کرتی ہے۔ زینیہ بہت زیادہ ڈرنک کر رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت لڑکیاں پنک اور بلیک کلر میں دیکھ کر عباس کو تو اپنا آپ سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب زوہا قریب آئی، ہائے بیوٹیفل بوائے، ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ زوہا کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آئی ہے۔ وہ عباس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زوہا نے بازو سے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ لائی اور اس کے بعد ڈانس کرنے لگی۔ ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ زوہا نے ایک ہاتھ عباس کے کاندھے پر جبکہ ایک ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ عباس زوہا کی کمر میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ ڈانس کر رہا تھا جبکہ زینیہ یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ عباس کو زوہا کے جسم سے آنے والی خوشبو مدہوش کر رہی تھی۔ زوہا بھی میوزک کی آواز پر تھرک رہی تھی۔ زوہا کے بالوں سے اٹھنے والی بھینی بھینی سی خوشبو سے ہر وجود جیسے بہک رہا تھا، یہاں تک کہ عباس کو زینیہ کی بھی خبر نہ رہی۔ رات 1 بجے بارش کافی زور پکڑ چکی تھی۔ سارے مہمان جا چکے تھے جبکہ زوہا کو رکنے کے لیے بیلا مجبور کر رہی تھی۔ یار، میں ماما کو بتا کر نہیں آئی، نیٹ ورک بھی نہیں ہے، پھر کسی دن آؤں گی۔ بیلا نے برے دل سے اجازت دے دی مگر عباس کو ساتھ جانے کے لیے کہا تو زوہا اور عباس بخوشی مان گئے، جو زینیہ نے بھی نوٹ کیا۔ بارش کی بوندیں کار کے شیشوں سے ٹکرا کر گر رہی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔
ساتھ میں عباس اور زوہا ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ عباس کو گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زینیہ سے مزید رکا نہیں جا رہا تھا۔ زینیہ نے کوٹ اٹھایا، کار کی چابی اٹھائی، ایک نظر دیکھا جہاں سائم اور بیلا سو رہے تھے، احتیاط سے دروازہ بند کیا اور زوہا کے گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ زینیہ سڑک کے کنارے گاڑی روکی اور چھتری تان کر زوہا کے گھر کی طرف چل دی۔ سارے گھر کی لائٹس آن تھی۔ وہیں چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا جسے زینیہ بآسانی پار کر کے سامنے کا منظر دیکھ کر زینیہ کے قدم ڈگمگا گئے، ہاتھ سے چھتری گر گئی۔ بارش کے قطرے زینیہ کے گورے وجود کو بھگو رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے منظر پر جم گئیں۔ اسے لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے، کبھی ہل نہیں سکے گی۔ وہاں زوہا اور عباس ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ زوہا نے بمشکل عباس سے خود کو آزاد کروایا، شاید اب وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کل ملیں گے کا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ عباس کی شرٹ کے کھلے بٹن گواہی دے رہے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے۔ اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے جب عباس مڑا، زینیہ کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا نہیں تھا اس کی نظر میں؟ درد، غصہ، نفرت، شکوہ۔ ایک نظر ڈالی اور زینیہ وہاں سے بھاگ گئی۔ عباس مسلسل اسے پکار رہا تھا، جبکہ زینیہ ایسے ہی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ بارش کچھ تھم چکی تھی، جبکہ سڑک پر ابھی تک پانی تھا۔ زینیہ بھیگتے وجود کے ساتھ ایسے ہی بھاگ رہی تھی، جبکہ عباس مسلسل اسے رکنے کے لیے منتیں کر رہا تھا۔ زینیہ کے قدم رکے۔ میرے پاس مت آنا، عباس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر زینیہ نے غصے اور نفرت سے کہا۔ وہ اونچے اونچے سانس لے رہی تھی۔ زینیہ پلیز میری بات سن لو۔ عباس کی آواز بھاری تھی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، تم سنو عباس۔ شدت کرب سے زینب کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تم وہ شخص ہو جو مجھے سب سے عزیز تھے، اور میری یہ غلطی تھی۔ بیلا صحیح تھی، بیلا کہتی تھی کہ مجھے انسانوں کو پرکھنا آتا ہی نہیں ہے۔ سنو مسٹر عباس، زینیہ نے چہرہ صاف کر کے کہا، مجھے تم سے اس وقت شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا کل جب میں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تو میں اپنے ہوش میں نہیں تھی؟ میں اپنے مکمل ہوش میں تھی، میں نشے میں نہیں تھی۔ میں تم سے پہلی نظر میں ہی پیار کرنے لگی تھی، لیکن شاید تم اس قابل ہی نہیں تھے۔ زینیہ کے لفظ ابھی مکمل ہونے سے پہلے ایک تیز ٹرک نے اسے ٹکر ماری اور زینیہ کا ننھا سا وجود ہوا میں اڑ گیا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ڈرائیور فرار ہو چکا تھا، جبکہ عباس زینیہ کا بے جان وجود لیے سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ وہ زینیہ کا سر گود میں لیے تھپ تھپا رہا تھا۔ زینیہ کے سر سے خون نکل کر پانی میں بہہ رہا تھا۔ آج عباس کو ڈر لگ رہا تھا۔ ایک جن آج خوفزدہ تھا۔ زینیہ کی گہری نیلی آنکھیں اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں عباس کے چہرے پر جمی تھی، جن میں درد، کرب اور شکوہ تھا۔ عباس نے مشکل سے جیب سے فون نکالا اور بیلا کو کال کی۔ ہاں عباس بولو، بیلا کی سوئی سوئی آواز آئی اور اگلی خبر سے جیسے ساری نیند اڑن چھو ہو گئی۔ زینیہ کو مرے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بیلا کا رنگ کالا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ ذہنی طور پر ابھی تک زینیہ کی موت کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ عاصم کو ضروری کام کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا تھا، جس کے لیے اسے زینیہ کی موت کے دوسرے دن جانا پڑا۔ بے شک عباس کو زینب کی موت کا بہت افسوس تھا، مگر اس نے ہمت کر کے بیلا کو سنبھالا۔ عاصم کی طرف سے بیلا کا دل کچھ کھٹا ہو چکا تھا۔ یقین کرو تم وہاں جا کر بہتر محسوس کرو گی۔ عباس بیلا کو کئی دن سے پرستان جانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ عاصم کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ عاصم نے ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں کیا تھا، جس سے بیلا کا دل مزید کھٹا ہوا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، مختصر سا جواب دیا۔ میں کل پرستان جا رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں کل ایک لڑکی کے ساتھ پرستان آ رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے، تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں پرستان سے نکالا گیا تھا۔ وہ دھیڑ عمر شخص نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر میں گنہگار ہوں تو پاک صاف تو وہ بھی نہیں، سب ان کی مرضی سے ہوا تھا۔ میں کسی ایک سے بھی زبردستی نہیں کی۔ عباس نے چبا کر کہا۔ مگر عباس، تم نہیں آ سکتے، ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا اور جس کا پاس کرنا میرا فرض ہے۔
میں تمہیں نہیں آنے دے سکتا، بہرحال کل ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، بیلا نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے کہا، جبکہ عباس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ مچھلی تو خود ہی پھنس گئی کانٹے میں۔ کل ٹھیک 8 بجے عباس عائشہ کے ہمراہ پرستان کے دروازے پر موجود تھا۔ یوسف نے ایک نظر اپنے نافرمان بیٹے کو دیکھا، پھر ایک نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر جس نے پنک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی، مگر چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ تبھی یوسف نے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھا تو دروازہ کھلتا گیا۔ بیلا ہر طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، اس کا پرستان تو کسی شاعر کی غزل جیسا ہے۔ یہ تمہارے لیے ہے، اور ساتھ یہ ڈریس بھی، اسے تم اپنی دنیا میں جا کر پہن سکتی ہو۔ کیا یہاں نہیں پہن سکتی؟ عباس نے کہا، اگر یہاں پہن لو گی تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ پرستان کی خوبصورتی تو تم دیکھ ہی رہی ہو۔ بالوں کو شانوں پر پھیلائے وہ ایک گلابی رنگ کی فراک تھی جس کا پچھلا حصہ زمین کو چھو رہا تھا، جبکہ آگے سے گھٹنوں سے بھی اوپر، جس سے بیلا کی سفید ٹانگیں دکھ رہی تھی۔ عباس کتنی دیر بیلا کو تکتا رہا، پھر آگے بڑھا تو بیلا ایک قدم پیچھے ہوئی۔ عباس نے ہیروں سے جڑا تاج بیلا کے سر پر رکھا۔ وہ واقعی پرستان کی ملکہ لگ رہی تھی۔ وہاں پر بیلا کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، وہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ بیلا کو لگا کہ ابھی وہاں آئے ہیں، بس چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے، جو کہ اس کا وہم تھا۔ اچانک بیلا کی نظر ایک جھولے پر پڑی۔ بیلا دوڑ کر اس پر بیٹھ گئی۔ وہ زینیہ کی موت کو اکثر بھلا چکی تھی۔ عباس، مجھے گھر جانا ہے۔ بے شک بیلا کے نزدیک آنے کا یہی راستہ تھا، مگر وہ بیلا سے محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر میں بیلا عباس کے ہمراہ گھر میں موجود تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے پریشان سا عاصم نظر آیا۔ تم تو اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھی، اور میں یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا کہ تم کہاں ہو۔ عاصم دیکھتے ہی غصے سے پھٹ پڑا۔ تم بھی تو کتنے کتنے دن غائب رہتے ہو عاصم، مگر میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے چلی گئی تو تم کو ہم پر شک ہو گیا۔ تم مجھے یہاں روتی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور روتے روتے بیلا بے ہوش ہو گئی۔ عاصم نے جلدی سے بیلا کو ٹال میں لپیٹا اور پلنگ پر ڈالا۔ جلدی سے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دماغ پر زیادہ ڈپریشن لیا ہوا ہے، ڈاکٹر انم نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ او ہائے عاصم، وہ بھی بہت گرم جوشی سے ملی۔ بیلا کیسی ہے؟ بھول ہی گئے، زینیہ کی ڈیتھ کے بعد تو اس شکوہ کنا آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں یار، بس بیلا کی طبیعت کچھ خراب ہے، عاصم نے فکر مندی سے کہا۔ بیلا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عاصم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح خاموشی سے دن گزرتے گئے۔ بیلا اور عاصم اب ساتھ تو تھے، لیکن ساتھ ہو کر بھی شاید ساتھ نہیں تھے۔ تم ایسا کرو، اپنے آنسو صاف کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ عباس، مجھے زوہا کے ہاں چھوڑاؤ پلیز، یہ گھر مجھے عاصم کے بغیر کاٹ کھائے گا۔ وہ منت کر کے بولی تو عباس نے چٹکی بجائی۔ زوہا کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ عباس مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا اس کو دروازے تک لے آیا، بیل بجائی۔ 1 بار 2 بار مسلسل بجانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو عباس دروازے پر ہاتھ رکھ کر کلک کی آواز سے کھل گیا۔ بیلا کو معلوم تھا زوہا کا کمرہ، اسی لیے سیدھا اوپر چلی گئی۔ اس نے آرام سے دروازہ کھولا تو سامنے زوہا اور عاصم کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ چکی تھی، جبکہ عاصم بھی چونکا اور پھر اگلے ہی لمحے سنبھل گیا۔ بیلا عاصم کو دوسرے روم میں لائی، عاصم نے نفرت سے کہا، اور بیلا کو لگا کہ اس کی سماعت نے غلط سنا۔ عاصم، اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ کمرے میں زوہا داخل ہوئی۔ دیکھو بیلا، یہ سب آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ ہم ایک کھونا چاہتے ہیں، مگر تمہاری وجہ سے ناممکن تھا۔ عاصم نے کئی راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں، زوہا نے انتہائی غرور سے کہا، اور بیلا نے عاصم کو دیکھا جس کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کل تمہیں عاصم طلاق دے رہا ہے، اور پھر میں اور عاصم ایک ہو جائیں گے۔ بیلا کو اب شدید جھٹکا لگا۔ زوہا اس کی دوست اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی تھی؟ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ دوسرے دن عاصم کے نام سے وہ محروم ہو چکی تھی، اور زوہا اب عاصم کی ہو چکی تھی۔ بیلا نے سختی سے آنسو صاف کیے اور عباس کا بڑھا ہاتھ تھام لیا۔ تو تیار ہو میری پرستان کی شہزادی بننے کے لیے؟ اور بیلا مسکرا دی۔ ہاں، شاید میری قسمت میں اس دنیا کی محبت لکھی ہی نہیں، لیکن عباس، تم میری دنیا میں کیوں آئے؟ تو عباس نے کہا،
کہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگ گیا تھا، کافی عرصہ تمہارے قریب رہا اور تمہارے ارد گرد اس طرح کی لڑکیوں کو دیکھتا رہا، بہت سو سے تعلقات بھی قائم رہے، لیکن پھر جب تمہارے شوہر کو زوہا کے ساتھ دیکھا تو میں سمجھ گیا، اور پھر میرے دل نے کہا کہ مجھے یہاں رکنا چاہیے تمہارے پاس، اور ایک نہ ایک دن یہ حقیقت تم پر ضرور کھلے گی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن عاصم اور زوہا کا سچ تمہارے سامنے ضرور آئے گا، اور اس دن تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ اور عباس نے ایک دم اس کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ دیکھو، مجھے میری محبت مل گئی۔ عباس نے بیلا کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس نے عباس کا ہاتھ تھاما اور اس نے بیلا کو اٹھایا اور ہواؤں میں اڑتا ہوا اپنی شہزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرستان لے گیا۔